للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم وفی روایت قال علیہ السلام اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ صدر گرامی حضرات علماء کرام، سامعین محترم، برادران اسلام، کافی دیر سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے۔ متعدد حضرات علماء کرام کے آپ نے ایمان پرور بیانات بھی سنے، نظمیں نعتیں تلاوت بھی ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آج کے اس اجلاس کے روح رواں ہمارے مخدوم اور مختوم زادہ خطیب ابن خطیب حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب مد ظلہم کا اپنے ایمان پرور بہادرانہ جرأت مندانہ رواں بیان بھی سنا۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ثانی ابھی آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات کے اس مضم کے یونٹ کے انچارج حضرت قاری فرحان صاحب کے ذریعے آپ تمام تر دوستوں کو، جنہوں نے اس کانفرنس میں شبانہ روز انتھک محنت کر کے اس اجتماع کو کامیاب کیا، آپ حضرات کو انہوں نے شیلڈ بھی پیش کی۔ میرے بھائیوں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ میرا وعدہ رہا کہ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت ہی اختصار کے ساتھ، انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا ہوں۔ آج کی مجلس میں محض برکت حاصل کرنے کے لیے میں نے پیغمبر اسلام کی 2 احادیث مبارکہ تلاوت کیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی میں ہوں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ جس طرح سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کے کسی شخص کو اللہ نے نبی نہیں بنایا، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ نبوت کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام تھے، نبوت کا نقطہ انجام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ برادران، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کا دین آخری دین ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ امت آپ اور میں آخری امت ہے۔ چنانچہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا، خود پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگو، نبیوں میں سے میں آخری ہوں، امتوں میں سے تم آخری ہو،
اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ برادران اسلام، میں گزارش کرتا ہوں اسی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ میں ایک اور حدیث شریف ہے ابن ماجہ کی۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگو، امتوں میں سے تم لوگ میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ حیات میں 4 افراد نے معاذ اللہ جھوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ان میں 3 مرد تھے، ایک عورت، ایک اسود انسی تھا، ایک طلحہ اسدی، عورت کا نام سجا تھا، اور ایک اور جھوٹا مدعی نبوت، اس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ میرے بھائیوں، خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانہ حیات میں اپنے صحابی کو بھیج کر اسود انسی کا کام تمام کرایا، اور جس صحابی کو بھیجا تھا ان کا نام حضرت فیروز تھا، فیروز دہلوی۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد 3-4 اہم امور ان کو پیش تھے۔ ایک سیدنا اسامہ کے لشکر کی روانگی کا، دوسرا ایک اہم امر پیش تھا کہ قرب و جوار کے بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، اور تیسرا فتنہ تھا یہ مسیلمہ کذاب کا۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے تمام صحابہ کرام کی باہمی مشاورت، رضا اور اجماع کے ساتھ میرے بھائیوں مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں یکے بعد 3 لشکر بھیجے۔ ایک حضرت سیدنا شرحبیل ابن حسنہ کی سربراہی میں، ایک حضرت اکرمہ کی سربراہی میں، اور آخری لشکر بھیجا میرے بھائیوں حضرت سیدنا خالد بن ولید کی سربراہی میں۔ 3 لشکر گئے، یکے بعد دیگرے مسیلمہ کذاب پہ حملے کیے، اور اللہ نے کرم کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ کی ختم نبوت کے خلاف خیر القرون کے زمانے میں اتنا بڑا فتنہ اپنے انجام کو پہنچا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ گواہ ہے، جب کبھی کسی بھی جگہ کائنات کے کسی حصے میں کسی بد نصیب نے معاذ اللہ جھوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اگر وہاں پر اسلام کی حکومت تھی تو متفقہ طور پر 1400 سال سے امت نے یہ موقف اختیار کیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ کافر ہے، اس کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی بات مسیلمہ کذاب کے دعوی نبوت کرنے پر کہی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے ایران، آج سے صدیوں پہلے یہاں پر بہاءاللہ ایرانی نامی ایک شخص نے یہاں پر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت مسلمہ نے اس کے خلاف یہی موقف اختیار کیا کہ بہاءاللہ اور اس کے ماننے والوں کا اسلام اور اہل اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ برادران اسلام، ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے یہاں پر 150 پونے 200 سال پہلے ایک شخص جس کا نام مرزا قادیانی تھا، انگریز کے کہنے پر اس بد نصیب نے جھوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔
یہ آپ حضرات کا لاہور ہے۔ لاہور کے بالکل قریب میں میرے بھائیوں یہاں پر تحصیل بٹالہ ضلع گرداسپور کے یہ جو ہے وہ قصبہ قادیان کے اندر انگریز کے زمانے میں ایک شخص نے جس کا نام مرزا غلام قادیانی تھا، اس بد نصیب نے امت مسلمہ کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے انگریز کے کہنے پر معاذ اللہ جھوٹے طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے اس وقت 5-7 منٹ کی گفتگو میں خیر القرون کے زمانہ سے لے کر یہاں تک میں آپ حضرات کو اس ہمارے خطے کے اندر جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا گیا، ختم نبوت کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کیا گیا، انگریز کے کہنے پر حضور کی امت کو کاٹنے اور توڑنے کی کوشش کی گئی، تو وہ غلام احمد قادیانی اس کا انگریز کا مہرہ تھا۔ سب سے پہلے اس بد نصیب نے یہ کام کیا۔ میری گزارش ہے کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا۔ آپ کا میرا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی بھی معاذ اللہ اللہ کا نبی تھا۔ گویا کہ نبوت کے مقابلے میں، حضور کی نبوت کے مقابلے میں قادیانیوں نے محمد عربی کی نبوت کا تصور پیش کیا۔ آپ کا میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی، ایمان پر قائم رہے، ایمان پر خاتمہ ہوا، ان کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ قادیانی اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ جنہوں نے مرزا کو دیکھا تھا وہ بھی صحابی تھے، معاذ اللہ۔ آپ کا میرا عقیدہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کے آل اولاد، آپ کے نواسے، آپ کا خاندان، ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ جنہوں نے آپ کو دیکھا انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا خاندان بھی اہل بیت تھا۔ برادران، میں کبھی آپ حضرات کے سامنے اس بحث کو نہ رکھتا، لیکن کیا کروں کہ جس طرح ایک ڈاکٹر مجبوری کے طور پر ایسا پھوڑا جس کے اندر پیپ بھری ہوئی ہو، وہ اس کو چیرا دے کر اپنے ہاتھ کے ساتھ پیپ کو صاف کرتا ہے، آپ حضرات کہیں گے کہ آپ نے 14 سال 16 سال MBBS کیا، 4 سال ہاؤس جاب کیا، اتنے ذہین آدمی، اتنے قابل، اور تم پیپ میں ہاتھ ڈال رہے ہو، تو ڈاکٹر یہی کہے گا کہ یہ میرے فن کی مجبوری ہے، اگر میں ایسے نہ کروں تو مریض اچھا نہیں ہوگا، میں کوئی خوشی کی وجہ سے نہیں۔ یہ حوالہ جات محض آپ دوستوں کی خدمت میں چلتے چلتے تردن الالباب، بالکل وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بہت ہی اختصار کے ساتھ اشارے اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ دوستوں کو قادیانیت کا کینسر کا کیس سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میں جن سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساری اولاد پیدا ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے، یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کی ماں، آپ دوستوں سے حضور علیہ السلام کا حرم محترم، اس ملعون قادیان کو دیکھو کہ اس کی شادی ہوئی قادیان میں، اس خاتون کا جس سے مرزے کی شادی ہوئی اس کا نام نصرت جہاں بیگم تھا۔ مرزا قادیانی نے پہلی رات اس کے ساتھ گزاری، سویرے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی
تو شکر کر، تجھے مبارک ہو کہ تیرے گھر میں خدیجۃ الکبریٰ آ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، کہاں ہیں میرے سنی اور شیعہ دوست؟ میں ان کی خدمت کے اندر درخواست کرتا ہوں کہ کیا اس ملک کے اندر معاذ اللہ امہات المومنین ایسی لاوارث ہو گئیں کہ ان کے ہوتے ہوئے آج ایک بد نصیب شخص قادیان کا دہقان، جس کی نہ عقل تھی نہ شکل تھی، جس کی نہ صورت تھی نہ سیرت تھی، جس کے پاس نہ علم تھا نہ عمل تھا نہ حیا نہ شرم، انگریز کا ٹوٹ و دجال، وہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے خلاف بغاوت کا کیا ارتکاب کیا؟ خدائی کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا، اپنے آپ کو خدا کی بیوی کہا، اپنے آپ کو خدا کی اولاد کہا۔ میں کون کون سا مرزا قادیانی کا کفر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں؟ ابھی ہمارے مخدوم زادہ حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب خطیب اسلام بیان فرما رہے تھے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر 11 دن تک مرزا قادیانی جماعت کے چیف گرو اور لاٹ پادری مرزا ناصر پر 2 دن لاہوری گروپ کے سربراہوں پر بحث ہوئی۔ 13 دن تک خالصتاً قومی اسمبلی کے اجلاس صبح و شام دن رات وہ قادیانیت کے مسئلے پر ان سے گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد اسمبلی کے ممبران نے بھی گفتگو کی، اور میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ کوئی اب راز نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ قومی اسمبلی کی تمام تر کارروائی چھپ گئی۔ آپ حضرات کی مسکین جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت نے سرکاری ایڈیشن کو ری پرنٹ کیا اور پورے ملک کے اندر اس کو تقسیم کیا۔ بلا مبالغہ نیٹ پر کروڑوں لوگوں نے اس کو دیکھا۔ اس کے کئی ایڈیشن چھپ گئے ہیں، اب یہ کوئی راز نہیں رہا۔ میں آپ حضرات کی دوست کی خدمت کے اندر عرض کرتا ہوں کہ ملعون قادیاں کے دیگر دعوی کے علاوہ اس کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میرے بھائیوں، نقل کفر نہ باشد، اس نے تاثر یہ دیا، اس نے دعویٰ یہ کیا، بنیاد یہ قائم کی کہ معاذ اللہ دنیا کے اندر 2 دفعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا۔ ایک دفعہ محمد عربی مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے، دوسری دفعہ وہی محمد عربی قادیان میں غلام احمد قادیانی کی شکل کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ دوست توجہ کریں، آج کل کا قادیانی وہ ہند کا ہو یا سندھ کا، منوڑے کا یا کوڑے کا، وہ افریقہ کا ہو یا امریکہ کا، کالا ہو یا گورا، ہندی ہو یا پاکستانی، چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، کالا ہو یا گورا، صحیح ہو یا سقیم، آج قادیانی ہوا تب 10 نسلوں سے قادیانی چلا آ رہا ہے تب۔ ہر قادیانی کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کے تمام تر الہامات اور دعوی اس کے سچے تھے، اور ملعون قادیاں کا دعویٰ یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ مسلمانوں، میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ حضرات توجہ کریں کہ قادیان کا دہقان جو آج حضور علیہ السلام کے مسند پر بیٹھ کر آپ کی نیم پلیٹ اپنے سینے پر لگا کر آپ کے دستخط کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹمپ کو استعمال کرتا ہے، نام اس کا غلام احمد ہے، کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ آہستہ بولتے ہو، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، کہ کیا کوئی مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے؟
جو کہتے ہیں نہیں وہ زور کے ساتھ کہیں کہ کوئی اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس لیے میں نے درخواست کی کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں، قادیانیت نام ہے محمد عربی کی دشمنی کا۔ ان سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، حضور کی امت کو بچانا، یہ آپ کے میرے فرائض کے اندر شامل ہے۔ لو بھائیوں، میرے وعظ کا ایک حصہ مکمل ہوا۔ اب اس سے بھی کم وقت میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آج سے میرے بھائیوں، آج آپ اور میں 2025 میں بیٹھے ہیں، تو 1880 میں ملعون قادیہ نے ایک کتاب لکھنا شروع کی جس کا نام براہین احمدیہ رکھا۔ اس میں اس نے اپنے الٹے پلٹے دعوی شروع کیے۔ دیگر اس کے دعوی کے علاوہ 1901 کے اندر اس نے واضح طور پر نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اگر اس کے 1980 کو دعوے کو دیکھا جائے تو 150 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اور اگر اس کے دعوی نبوت 1901 کو دیکھا جائے تو قادیانیت کو اس خطے کے اندر میرے واجب الاحترام بھائیوں 125 سال ہوا چاہتا ہے۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں ہمارے ان اکابر پر، اس میں دیوبندی بریلوی کی، شیعہ سنی کی، اہل حدیث کی، اس کے اندر کوئی تمیز نہیں۔ جس وقت مرزا قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس وقت آپ حضرات کے اس خطہ کے بمبئی سے لے کر کلکتہ تک، کلکتہ سے لے کر کوئٹے تک، کوئٹے سے کابل تک، اور کابل سے دہلی، اور دہلی سے کراچی تک، پورے اس خطے کے میرے بھائیوں تمام تر دینی قیادت نے، اور ان کے اندر اتنے نامی گرامی علماء، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا غلام دستگیر قصوری، مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، مولانا علی الحیری، اس سطح کی ہماری دینی قیادت نے اس وقت 1 2 نہیں 600 سے زیادہ حضرات علماء کرام نے فتویٰ دیا۔ مولانا غلام دستگیر قصوری نے بھی فتویٰ دیا۔ لدھیانے کے حضرات علماء کرام نے مرزا قادیانی کی موجودگی میں اس کے سامنے دو بدو مناظرہ کر کے اس کے منہ پر اس کو کافر کہا۔ میرے بھائیوں، آگے چل کر مولانا محمد حسین بٹالوی نے بھی فتویٰ مرتب کیا۔ وہ دن جائے، آج کا دن آئے، مولانا سہول خان صاحب کا وہ فتویٰ جسے بہاولپور کی عدالت میں مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نے پیش کیا تھا، اس فتوے پر اس خطے جن کا میں ابھی حدود اربع آپ کے سامنے رکھا، 600 جید اکابر علماء کرام، آج ساری دیوبندیت ملے مولانا رشید احمد گنگوہی کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ساری بریلویت اکٹھی ہو مولانا پیر مہر علی شاہ گولوی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ تمام تر شیعہ کا اس وقت رہنما جناب مولانا علی الحیری تھے۔ اہل حدیث حضرات کے شیخ الکل حضرت مولانا سید نذیر حسین دہلوی، یہ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ نام تو بہت بعد کے اندر آتے ہیں، میں ان سے بھی پہلے کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ان حضرات علماء کرام نے آج سے 125 سال پہلے ایک اتنا جاندار فتویٰ دیا، نپا تلا، اپنا ناپ تول کے پرکھ کے انہوں نے ایسا سونے کی تول کر ایسا فتویٰ دیا کہ بہاولپور کی عدالت میں جب فتوے کو پیش کیا گیا، بہاولپور کی عدالت نے بھی متفقہ طور پر اعلان کیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ دیکھیے، میں ختم کر رہا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ آج کی میری بقیہ گفتگو میں آپ اور میں، اور اگر قادیانی میری یہ گفتگو سن رہے ہیں اور یقیناً سن رہے ہوں گے،
تو میں ان کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں کہ آئیں آج کی مجلس کے اندر ہمارے ساتھ حساب کریں کہ وہ کہاں سے چلے تھے، کہاں پر پہنچے ہیں۔ ہم بھی حساب دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے، قدرت نے ہمیں کہاں پر پہنچایا ہے۔ میرے بھائیوں، ملک عزیز پاکستان میں 1953 کے اندر جو تحریک چلی تھی آپ حضرات کے لاہور میں، جس کے تذکرے خطیب حضرات ابھی آپ حضرات کے سامنے کر رہے تھے، حضرت لاہوری کا ذکر ہو رہا تھا، مولانا داؤد غزنوی، سید عطا اللہ شاہ بخاری، سید مظفر علی شمسی، حافظ عبدالقادر روپڑی اور مولانا غزنوی پتہ نہیں کن کن حضرات کے کیا کیا تذکرے ہو رہے تھے۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں بلا مبالغہ 1,00,000 آدمی اس تحریک کے اندر گرفتار ہوا، 10,000 آدمی اس تحریک کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور اس تحریک میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس تحریک سے متاثر ہوئے۔ اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، ہمارا نہیں باہر کی دنیا کا یہ جچا تلا اس وقت ان کی رائے یہ تھا، وہ یہ حضرات کہتے تھے کہ اس بر صغیر میں دین اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کی عزت و ناموس کے تحفظ اور بقا کے لیے 1953 کے اندر چلنے والی تحریک ختم نبوت بلا شبہ وہ اس خطے کی، بر صغیر کی سب سے بڑی مذہبی تحریک تھی۔ میرے بھائیوں، اس تحریک کے نتیجے میں دنیا کے تحریک کے حالات اور واقعات کی رپورٹ جمع کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایک کمیشن، عدالتی کمیشن قائم کیا۔ مسٹر جسٹس M.R. کیانی، پاکستان کے پہلے چیف جسٹس صاحب، یہ اپنا اس زمانے کے وہ مسٹر جسٹس منیر، ان حضرات نے وہ تحریک کے حالات اور واقعات کو جمع کرنے کے لیے تحقیقاتی کمیشن نے ایک 1953 کے تحریک کی رپورٹ لکھی۔ اس کے اندر واضح طور پر انہوں نے حوالہ قادیانی لٹریچر کے حوالے سے، دیکھیے، ایک جج کسی حوالے سے غلط استدلال کر کے غلط فیصلہ دے سکتا ہے، اس پر نظر ثانی بھی ہوتی ہے، فیصلے کینسل بھی ہوتے ہیں، لیکن جب سے یہ جوڈیشری بنی، عدالتیں قائم ہوئیں، آج تک ایک مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ کسی جج نے، میں نتیجہ نکالنے کی بات نہیں کر رہا، حوالہ درج کرنے کی بات کر رہا ہوں، کہ آج تک کسی جج نے کبھی بھی اپنے فیصلے کے اندر کوئی غلط حوالہ درج نہیں کیا۔ نتیجے غلط نکالتے ہیں، حوالہ کبھی غلط درج نہیں کیا۔ انہوں نے ان 2 جسٹس صاحبان جن کا میں نے تذکرہ کیا، انہوں نے قادیانی لٹریچر کے حوالے سے لکھا کہ قادیانی جماعت کا لٹریچر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہیں یہ امید تھی کہ جس وقت اس بر صغیر کو انگریز چھوڑ کر جائے گا تو یہاں بر صغیر کا، بالخصوص اس ہندوستان کا چارج وہ قادیانی جماعت کے سپرد کیا جائے گا۔ یہ اس رپورٹ کے اندر حوالہ موجود ہے۔ اسلامیان مزنگ، آج آپ کے ایمان کے در دولت پہ میں دستک دے کر درخواست کرتا ہوں کہ ذرا آپ دوست توجہ کریں، قادیانیت کتنا بڑا خطرناک ترین اسلام کے خلاف یہ طبقہ تھا کہ انگریز کا جانشین بننے کی وہ تمنائیں اور آرزویں کیا کرتے تھے، تیاریاں کر کے بیٹھے تھے، اس خطے پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، قادیانی کسی بھی فتنے کے 4 دور ہوتے ہیں، اس کی ابتدا، اس کا عروج، اس کا زوال اور اس کا اختتام۔ قادیانیت کا عروج، قادیانیت کا آغاز، یہ ابتدا یہ ہے کہ اسے انگریز نے کھڑا کیا تھا۔
قادیانیت کا عروج یہ تھا کہ وہ اس خطے میں انگریز کے جانشین بننے کی تمنائیں کیا کرتے تھے۔ اسلامیان وطن، اگر آپ حضرات کی یادداشت مجھ مسکین کی یادداشت کا ساتھ دے تو میں گزارش کرتا ہوں کہ انگریز کے یہاں پر ایک زمانہ تھا کہ 17 جرنیل قادیانی تھے۔ حاضر سروس ہمارے فوج میں 17 جرنیل قادیانی تھے۔ جنرل عبدالعلی قادیانی تھا، ملک اختر قادیانی تھا، ایئر فورس کا سربراہ ظفر چودھری قادیانی تھا، ایوب خان کا ملٹری سیکرٹری قادیانی تھا، نواب آف کالا باغ کا ملٹری سیکرٹری قادیانی تھا، گورنر موسیٰ خان کا ملٹری سیکرٹری، قادیانیوں کی ایک دو نہیں 17 جرنیل ڈار کی ڈار ان کی بیٹھی ہوئی، اور اس ترتیب کے ساتھ کہ اگر آج یہ قادیانی ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی جگہ جو آئے وہ قادیانی، اس کی جگہ جو آئے وہ قادیانی، وہ ریٹائر ہو جائے تو اس کی جگہ جو آئے گا وہ قادیانی۔ اس ترتیب کے ساتھ اس خطے میں قادیانیت نے اپنی اقتدار کا جال بننے کے لیے یہ اس طرح مہرے فٹ کر رکھے تھے، اور وہ اس خطے کے اندر میرے بھائیوں اقتدار کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے کہ دنیا سمجھتی ہے میرا قادیانیت کے ساتھ مقابلہ ہے، میرا قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں، میرا ان قوتوں کے ساتھ مقابلہ ہے جو قادیانیت کی پشت پر ہیں۔ فرماتے تھے میں قادیانیوں کی دم پر یہاں زور دیتا ہوں، ان کی چیخ فرانس اور امریکہ کے اندر سنائی دیتی ہے، میرا ان قادیانیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں، میرا ان کی یہ تو مہرے ہیں، ان کی وجہ سے میرا مقابلہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ اب آپ حضرات توجہ کریں کہ قادیانیوں کے جرنیل، قادیانیوں کا وزیر خارجہ، قادیانیوں کی یہ ترتیب، اور قادیانی اس خطے میں اقتدار کے خواب دیکھنے والے، اور ان کے مقابلے میں درویش منش چٹائیوں پر بیٹھنے والے، ٹوٹی پوٹی چٹائیوں پہ گزارا کرنے والے، میلے کپڑوں والے، ربا عشاسا اغبارا لو اقسما اللہ لا برا اللہ۔ بعض حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پراگندہ حال، ان کے داڑھی کے بال بکھرے ہوئے، ان کے چہروں پر وہ مٹی اور اپنا پسینے کے آثار، لیکن وہ اتنے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی وقت وہ نخرے میں آ کر میرے متعلق کوئی قسم اٹھا لیں، میں اب دنیا کے نظام کو بدل دوں گا، میں ان کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ میرے بھائیوں، یہ ابھی ذکر ہو رہا تھا حضرت مولانا احمد علی لاہوری کا، میں ابھی ذکر ہو رہا تھا مولانا پیر مہر علی شاہ گولڑوی کا۔ میں کیا کروں، وسعت دل بہت ہے، وسعت سارا کم ہے، اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، میں اختصار کر رہا ہوں۔ یا یہ وقت تھا کہ قادیانی اقتدار کے خواب دیکھتے تھے، اور یا ہم نے دیکھا کہ 1953 کی تحریک کے نتیجے میں میرے بھائیوں قادیانیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے بند باندھ دیا گیا۔ اپنی جانوں سے، اپنی لاشوں کے ساتھ اہل اسلام نے پیغمبر اسلام کی ختم نبوت کی پاسبانی کا وہ کردار ادا کیا کہ میرے رب کریم کی رحمت کے فرشتے بھی عش عش کر اٹھے۔ میرے بھائیوں سنو، آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے چل کر پھر وقت آیا کہ 1974 کے اندر قادیانیت سے متعلق قومی اسمبلی کے اندر کیس پیش ہوا۔ مجھے اجازت دیں، میں 10 منٹ میں سمیٹتا ہوں اپنی گفتگو کو، کہ 1974 کے اندر قادیانیت کے متعلق قومی اسمبلی کے اندر کیس پیش ہوا، قادیانیوں پر جرابی ہوئی، اور وہ ساری چھپ چکی ہے، اب کوئی راز نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر آخری دن جناب بھٹو صاحب کے ساتھ عبدالحفیظ پیرزادہ، مولانا کوثر نیازی، افضل چیمہ، یہ 4 آدمی تھے۔
ادھر حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ منورانی، پروفیسر غفور احمد، یہ حضرات کی ہماری ٹیم، ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے۔ پہلے 6 قراردادیں آ چکی تھیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی کی قرارداد اپوزیشن کی طرف سے، مولانا غلام غوث ہزاروی نے، مولانا محمد ذاکر صاحب نے، اور وہ ایک تھے سردار شوکت حیات صاحب قائد اعظم کے ساتھی اٹک کے رہنے والے، ایک قرارداد ان کی، ایک قرارداد ملک جعفر صاحب کی، 6 قراردادیں قادیانیت کے کافر قرار دینے کی بابت اسمبلی کے اندر جمع تھیں۔ طے ہوا کہ کسی ایک ایشو پر 6 قراردادیں منظور نہیں ہوں گی، ایک قرارداد منظور ہوگی، اور وہ قرارداد اگر 6 منظور ہوں، ایک منظور کرانی ہے، باقی 5 مسترد کر دی جائیں، تو ان قراردادوں کے محرک تحریک اٹھائیں گے، وہ احتجاج کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، دھرنا دیں گے۔ 2-3 مہینے قادیانیت سے متعلق اسمبلی میں جو کیس رہا، وہ خوش اسلوبی کے ساتھ پوری دنیا کو پیغام دیا گیا کہ پاکستان جمہوری انداز میں مثبت طور پر قادیانیت کے کیس کو حل کرنا چاہتا ہے۔ آخری دن 5 قراردادیں مسترد ہوئیں، ایک منظور، تو آخری دن ایوان مچھلی منڈی نہ بن جائے، اختلاف نہ ہو، پوری دنیا کے اندر ہمارے متعلق غلط تاثر نہ جائے۔ میرے بھائیوں سنو، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس زمانے میں قادیانی جماعت کی قیادت وہ اپنا مرزا ناصر کر رہا تھا، انہوں نے خط لکھ کر پورے ملک کے یہ جو ٹیلی فون کی ڈائریکٹریاں ہوتی ہیں، ان کو اٹھا کر پتے نوٹ کر کے سارے ملک کے اندر یہ خطوط بھیجے کہ اب جو ہے وہ اپنا پھل پک چکا ہے، ہماری جھولیوں کے اندر گرنے والا ہے، فتح ہمارے راستے دیکھ رہی ہے، آسمان سے فوجیں نازل ہو، یہ پیشین گوئی کی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ تحریک کچل دی جائے گی، جس طرح 53 کے اندر تحریک کو اسلحہ کی نوک، بندوق کی نوک پہ دبا دیا گیا تھا، 74 کی تحریک کو بھی اس طرح دبا دیا جائے گا۔ بھائیوں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ماحول بالکل یہ تھا کہ قادیانیوں نے امریکہ سے، فرانس سے، روس سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا دباؤ ڈالا تھا جناب ذوالفقار علی بھٹو پر، اور قادیانی سمجھتے تھے کہ یہ ان کے دباؤ کو برداشت نہیں کر سکیں گے، فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا۔ دوستو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز تھا۔ کوشش قادیانیت نے بھی کی، کوشش اسلام نے بھی کی، اسلام والوں نے بھی کی، اور 7 ستمبر کو جس وقت نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا، ساری قراردادیں واپس لے لی گئیں۔ رات کے وقت حضرت مفتی صاحب ان کے رفقا نے مل کر جناب بھٹو صاحب کے ساتھیوں کے ساتھ فائنل جو رپورٹ فائنل قرارداد تیار کی تھی، وہ اسمبلی کے فلور پر پورے اسمبلی کے ارکان کی سبحان اللہ تو کہہ دو، ایسے نہیں زور سے، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے، لئن شکرتم لازیدنکم، وہ جو قرارداد پیش ہوئی عبدالحفیظ پیرزادہ نے پیش کی، حضرت مولانا مفتی محمود سے کہا گیا آپ تائید کر دیں۔ حضرت مفتی صاحب دن کو اپنا کام کر چکے تھے، انہوں نے کیا تقریر کرنا تھی، کھڑے ہوئے قرارداد کی تائید کی۔ سنو اللہ تعالیٰ کے کرم کو دیکھو کہ جس وقت اسمبلی کے سپیکر اس زمانے کے صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب تھے ملتان کے، انہوں نے جس وقت اسمبلی کے ارکان سے رائے پوچھی کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، ان کا خیال تھا کہیں گے جو قرارداد کے حق میں ہیں ہاتھ کھڑے کریں، ان کی گنتی ہو جائے گی، پھر کہیں گے جو قرارداد کو ووٹ نہیں دیتے وہ ہاتھ کھڑا کریں، ان کی گنتی ہوگی، پھر نتیجے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ لوگو اس کریم کے کرم کو دیکھو،
محمد عربی کی صداقت کی بہاروں کو دیکھو کہ اللہ نے کرم کیا جب یہ کہا گیا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. چاروں صوبے آپ حضرات کا پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، سندھ، آزاد قبائل، میرے بھائیوں اس پورے خطے کے اس کے اندر مسلمان ارکان بھی غیر مسلم ارکان بھی. مولانا میں اس کی تعبیر یہ کرتا ہوں کہ نام آیا نا محمد عربی کا، اللہ نے حضور کی امت دعوت امت اجابت دونوں کو اکٹھا کر دیا. اس کے اندر مسلمان بھی تھے غیر مسلم بھی. جب اسمبلی کے سپیکر صاحب نے اعلان کیا کہ جو قرارداد، سبحان اللہ تو کہو اور بلند آواز سے، ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے تم اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت کے اندر بلند کریں گے. اور بلند آواز سے میرے بھائیوں ذرا توجہ کرو. جس وقت قرارداد پیش ہوئی انہوں نے کہا کہ قرارداد کے حق میں ہیں جو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. دنیا نے دیکھا وہ آخر سے لے کر اول تک، اول سے لے کر آخر تک A to Z من اول ہی الی آخر ہی ایک اسمبلی، سبحان اللہ اور بلند آواز سے، اسمبلی کا ایک ممبر بھی ایسے نہیں تھا ادھر جو غیر حاضر ہو. پورا اجلاس حاضر، پوری سیٹیں فل. جب قرارداد پیش ہوئی کہا گیا جو قرارداد کے حق میں ہیں ہاتھ کھڑا کریں. میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، نام آیا محمد عربی کا، آپ کی عزت و ناموس کا. ادھر قرارداد پیش ہوئی، ادھر حضور کا نام آیا. دنیا نے دیکھا کہ پوری اسمبلی کے ارکان مارے احترام کے اور کی گردنیں جھک گئیں، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے. ایک بھی ممبر ایسے نہیں تھا حاضرین میں سے. میرے بھائیوں سنو، کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک، وہ اپنا کوئٹے پہاڑ کی بلندیوں سے لے کر بہاولپور کے ریگستانوں تک ایک ممبر ایسے نہیں تھا جس نے اس قرارداد کے اوپر دستخط نہ کیے ہوں. میرے بھائیوں میں اپنے وعدے پر قائم. ان کے بعد یہ دور تھا جناب بھٹو صاحب کا، قرارداد منظور ہوئی. سنو ہمیں کیا ملا؟ ایک وقت تھا کہ قادیانی اس ملک میں اقتدار کے خواب دیکھتے تھے، اور آج اس فیصلے کے نتیجے میں ماحول یہ بنا کہ آج تمہارے ملک کا وزیر اعظم، تمہارے ملک کا صدر وزارت صدارت کی کرسی پر اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ حضور کی ختم نبوت کا اور برزے کے کفر کا اعلان نہ کرے. میں پوچھتا ہوں قادیانیوں سے، دو نا ہمیں حساب کہ تم کہاں سے چلے تھے، کہاں پہ پہنچے ہو. اور ہمیں بھی دیکھو کہ ممبر و محراب سے لے کر لوئر کورٹ سے لے کر نیشنل اسمبلی تک جہاں بھی حضور کی عزت کا کیس پہنچا، دنیا نے دیکھا کہ کفر ہارا ہے، اسلام جیتا ہے. میرے بھائیوں جناب بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء کے بعد جنیجو صاحب، معراج خالد صاحب بھی آئے تھے، آپ حضرت معین قریشی صاحب بھی آئے، یہاں پر پرویز مشرف بھی آئے، جمالی صاحب بھی آئے، یہاں پر وہ چودھری شجاعت صاحب بھی آئے، یہاں پر گیلانی صاحب بھی آئے، اور یہاں پر جو ہے پرویز اشرف صاحب بھی آئے. پتہ نہیں کون کون آئے. نواز شریف صاحب آئے، خاقان بابر صاحب آئے، وہ خاقان عباسی صاحب آئے، وہ ایک ہمارے حضرت خان صاحب تھے وہ بھی تشریف لائے، ایک صاحب آج بھی آئے ہوئے ہیں. کل کون آئے گا؟ میری بلا سے بوم بسے کے ہما رہے. نہ میں کسی کی تائید کر رہا، نہ میں کسی کی تردید کر رہا. یہ ان حضرات کا منصب ہے جو ہم سب کی طرف سے، پورے اسلامیان وطن کی طرف سے اسلام کا کیس لڑ رہے ہیں اسمبلی میں. میرا یہ موضوع نہیں. میں تو اتنی گزارش کرتا ہوں کہ جناب ضیاء صاحب کے زمانے سے لے کر میرے بھائیوں یہ کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، ان کے زمانے تک
کاکڑ صاحب بھی آئے، پتہ نہیں کون کون آئے، یہ جتنے صاحبان آئے، قادیانیوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جن کے پاؤں پر جا کر قادیانیوں نے ناک نہ رگڑی ہو، پیشانی زخمی نہ کرائی ہو، ایک ایک کی منت کی، کافروں کو تیار کیا کہ پاکستان کے یہ حکمران جن کا میں نے نام لیا کہ ان کو کہو کہ آئین کے اندر ترمیم کر کے محمد عربی کی ختم نبوت کے تحفظ سے متعلق قادیانیت کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف جو قرارداد ہے اس قرارداد کو ختم کر دیں۔ سنو، ایک دو دن کی بات نہیں، 50 سال کی بات ہے، 50 سال کی، 50 بھی نہیں، 51 ہو گیا، کہاں 1974، کہاں 2025، 51 سال ہو گئے۔ اس 51 سال میں ایک آدھ کافر ملک نہیں، روئے زمین کے کافر ملکوں نے مل کر مشترکہ طور پر کوشش کی کہ یہ قانون ختم ہو جائے۔ لوگو سنو، دل کے دریچے وا کر کے سنو، کانوں کو کھول کے سنو، دل دماغ کے اندر اس بات کو جگہ دو کہ اس قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک روئے زمین کے کفر نے پوری طاقت لگانے کے باوجود اس قانون کی زیر اور زبر کو بھی کوئی ماں کا لال تبدیل نہیں کر سکا۔ اور الحمدللہ آپ بھی کہہ دیں زور سے، ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے، اور انشاءاللہ میں اپنے ان بزرگ بھائیوں کے حضرات کی موجودگی میں علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ بیچ میدان کے، میرے بھائیوں، رب کریم کی رحمت کے سہارے محمد عربی کی ختم نبوت کے صدقے میں آپ کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، قانون ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، کال کی بات ہے، پچھلے سال گولڈن جوبلی کا اجلاس ہوا، حضرت مولانا امجد خان اس کے دائی تھے، مولانا عزیز الرحمن ان کے رفقا اس کے میزبان تھے۔ اللہ نے کرم کیا، کراچی سے لے کر خیبر تک پورے ملک میں تحریک کی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ جلسہ نہیں تھا، ایک تحریک تھی، تحریک نہیں تھا، ایک طوفان تھا، ایک جو ہے اس ملک کے اندر ایک جذبہ تھا۔ آپ نے مینار پاکستان میں اس اجتماع کو بھی دیکھا، اور دنیا جانتی بھی ہے، مانتی بھی ہے کہ پھر وہ قاضی فیض عیسیٰ جن کے کیس کا ذکر کر رہے تھے، میرے بھائیوں، وہ بھی دنیا نے دیکھا کہ 10 اکتوبر کو جس وقت قاضی فیض عیسیٰ کا آخری فیصلہ آیا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت کراچی سے لے کر خیبر تک مسلمانان پاکستان نے دیکھا، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ کہتا ہوں مشرق سے لے کر مغرب تک جب 10 اکتوبر کو قادیانیت سے متعلق آخری فائنل فیصلے کا اعلان ہوا، روئے زمین کے دنیا نے، میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے انہوں نے اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھا کہ قادیانیت سامنے پڑی لاش تڑپ رہی تھی، اسلام کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اور انشاءاللہ آپ بھی کہہ دیں زور سے، ایسے نہیں، زور سے ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو انشاءاللہ۔ آج قادیانیت ہمیں جاتی نظر آ رہی ہے، اسلام ہمیں چھاتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد 50 گھرانوں نے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ اتنی ان کی اہم فیملی، پچھلے ہفتے کی بات ہے، وہاں پر اپنا کہ فیصلہ آباد میں 8 قادیانیوں نے ایک، سبحان اللہ تو کہو، گاؤں کے گاؤں مسلمان چنگا بنگیال ہے، ایک گجر خان کے قریب ایک زمانہ تھا قادیانیوں کی عبادت گاہ، پوری برادری آوانوں کی قادیانی۔ اللہ نے کرم کیا، اس بستی کے اندر ایک قادیانی نہیں رہا،
وہ ان کی عبادت گاہ بھی اللہ نے اسلام والوں کو دی ہے، اور میں اپنی ان آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر آیا، پیلو ویس ہے، اب جگہ جگہ قادیانیت مر رہی ہے، اسلام ابھر رہا ہے، انشاءاللہ۔ آپ بھی تو کہہ دیں زور سے انشاءاللہ۔ میں شکر گزار ہوں مزنگ کی جماعت کا، آپ حضرات نے شب و روز ایک کیے، اپنا خون پسینہ ایک کیا، اس گرمی اور حبس کے موسم میں اتنی خلق خدا کو وہ بستروں سے ایسیوں سے اٹھا کر آپ حضرات اس پنڈال کے اندر لے آئے، یہاں سے جاؤ تو اس جذبے کے تحت جاؤ کہ انشاءاللہ 7 ستمبر کو کرکٹ گراؤنڈ کی کانفرنس کو ہم نے اللہ کے فضل سے پورے پاکستان کے اندر 100 سے زیادہ کانفرنس رکھی ہیں، کہیں پر تحصیل سطح کی، کہیں پر ڈویژن کی، کہیں پر ڈسٹرکٹ کی کانفرنسیں رکھی ہیں، اور اللہ کے فضل سے 7 ستمبر کا مرکزی پروگرام وہ آپ حضرات کے کرکٹ گراؤنڈ وحدت روڈ پہ ہوگا۔ اللہ بہت جزائے خیر دے ہماری دینی قیادت کو، دیوبندی بریلوی تمام مکاتب فکر نے از خود پیشکش کی اس کانفرنس میں تشریف لانے کی۔ یہ بھائی اپنا نفیس صاحب رضوان نفیس صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھے، حضرت مولانا فضل الرحمان نے ان دوستوں کو بلایا، تاریخ بھی عنایت کی، تھپکی بھی لگائی، حاضر ہونے کا وعدہ بھی کیا۔ آپ بھی جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ وہ دیکھو ختم نبوت کے تحفظ کے صدقے میں رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، حضور کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کو ہم دین اسلام کی جان سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کا مدار سمجھتے ہیں، ذاتی اغراض کے لیے، دنیا کی بڑھوتی کے لیے، اپنے قد کاٹ کی بلندی کے لیے اس مسئلے کو استعمال کرنا ہم حرام سمجھتے ہیں۔ یہ دین کا مسئلہ ہے، حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اسلام کی بقا کا مسئلہ ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، ہمت کرو، آگے بڑھو، تمام مصلحتوں کو ترک کر کے انشاءاللہ، ایسے نہیں زور سے اور بلند آواز سے، اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھو۔ سنو، میرا اللہ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہے، خاتم النبیین ہونے میں محمد عربی بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس ذات گرامی کے غلام بن جاؤ، دنیا جہان کے بادشاہوں کے سروں کو اللہ آپ کے قدموں پہ جھکا دیں گے۔ آگے بڑھو انشاءاللہ، میرے رب کی رحمت دنیا بھی آپ کے ساتھ، آخرت میں بھی آپ کے ساتھ۔ معافی چاہتا ہوں، میرا اتنا گفتگو کرنے کا ارادہ نہیں تھا، بس وہ بڈھے آدمی کا یہی حال ہوتا ہے، نہ سٹارٹ ہو تو نہ سٹارٹ ہو جائے تو پھر اسے بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہت ساری باتیں کہی گئی، اللہ قبول فرمائے۔ تم نعرہ لگاؤ، حضرت مولانا دعا کرائیں، مل کے میرے ساتھ کہو نا، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بن جاؤ دیوانے، اللہ اکبر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، اسلام، اسلام، پاکستان، تاج و تخت ختم نبوت، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ تمام احباب کے لیے کھانے کا نظم ہے، سارے ساتھی کھانا لے کر ساتھ جائیں تاکہ کوئی ساتھی ایسا نہ رہے جو کھانا نہ لے، تمام دوست اپنا کھانا ساتھ لے کر جائیں۔